پاکستان میں ہمیشہ ہی دیسی سیکولر اور لبرلز بانیہ پاکستان محمد علی جناح صاحب کے نظریات، کردار اور حتیٰ کہ میرٹل لائف پر بھی ہرزہ سرائی کرتے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ سامعین کو یاد ہوگا کہ سید مزمل شاہ صاحب نے کچھ ہی عرصہ قبل ایک لمبی ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس میں وہ صرف اور صرف یہ ظاہر کرتے رہے کہ قائد اعظم میرٹل لائف میں ایک ناکام انسان تھے۔ حال ہی میں یون پوڈ کاسٹ کا ایک ویڈیو منظر عام پر آیا جس میں انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور ناروا سلوک کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا اور ساتھ ہی پاکستان کی سو کالڈ انٹیلیجنسیا کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ سوال گندوں کا جواب چنا ملتا ہے۔ جو سوال اصل ہے کہ مسلمان ہندوستان کے اندر کیوں غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے، اس کی مسجد کو کیوں ڈھہ دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر کو ڈھہ دیا جاتا ہے، اس کے مدرسے کو ڈھہ دیا جاتا ہے، اس کے مزاروں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس کی عورتوں کو ریپ کیا جاتا ہے، اس کی دکانیں بند کر دی جاتی ہیں، اس کو مین محلوں کے اندر رینٹ پہ پراپرٹی نہیں ملتی، مطلب مین اسٹریم پارلیمنٹ کے اندر وہ ملے کٹ ملے کہتے ہیں، ان کو کٹوے کہتے ہیں، فلانا کہتے ہیں، یعنی یہ ساری گالیاں بنائی ہوئی انہوں نے، گھس بیٹھیے کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، بابر کے بچے، اورنگزیب کے بچے، ہمایوں کے بیٹے، جہانگیر کے بیٹے۔ مطلب یہ کیا ریٹرک، یہ کیا مطلب کیسی، یہ کیا ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں 60-70 سال پاکستانی لبرلز کہ کوئی نہروین اپنی، اصل میں نا ہم ناشکروں کی قوم ہے ہندوستان کے جو لوگ ہیں خطے کے، ساؤتھ ایشیا کے۔ اپنا ملک مل گیا مسلمانوں کو تو وہ جناح کو کوسنے لگے اور نہرو کو پوجنے لگے، اور ادھر جو ہے وہ یہ ہندوتوا والے جو کر نہرو کو کوستے ہیں کہ وہ اس نے ہم پوری طرح نہیں کر کے دیا، اس نے پاکستان کیوں بننے دیا۔ ہم بیسیکلی ناشکرے لوگ ہیں۔ جو قابلیت ہے نہرو کی، میں اس کی مورل سہمتی تو نہیں کرتا، نہ وہ اس کی قابلیت کو پہچاننے کو تیار ہے، اور نہ ہمارے یہاں تو قائد اعظم کو کلی طور پہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں ہماری انٹیلیجنسیا کہ نہیں بڑی زیادتی کر دی، ہم تو بڑے امن میں رہنا تھا ہم نے ہندوستان کے ساتھ۔ پاکستان میں صحافتی اقدار کس حد تک گر چکے ہیں اس کا ادراک ہم سب کو ہے۔ حال ہی میں صحافی جنید سلیم صاحب اپنے ویلاگ میں بلاسفیمی کیسز میں جانبداری دکھانے والے ریٹائرڈ جسٹس اعجاز اسحاق کی شان میں قصیدے پڑھتے دکھائی دیے اور بلاسفیمی گینگ کا تذکرہ کرنے میں بھی پیچھے نہ رہے۔ سامعین کی یاد دہانی کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ وہی اعجاز اسحاق صاحب ہیں جو بلاسفیمی کیسز کے معاملے میں فیورٹ کپل کو نوازنے، وکلاء کو لتاڑنے اور مشکوک سرکاری ملازمین کو سراہنے کا کام کرتے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے کیسر راجہ صاحب کا ایک ریبٹل کلپ بھی آیا جس میں انہوں نے جنید سلیم صاحب کے بلاسفیمی گینگ کے الزام کا جواب دیا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ بلاسفیمی گینگ، جنید صاحب کون سا بلاسفیمی گینگ؟ کوئی ایک ایویڈنس کبھی پاکستان کی کسی عدالت میں، کسی ٹرائل کورٹ میں، ایون یہ جو اعجاز اسحاق صاحب کی جو عدالت تھی جس کو فرینکلی میں اعجاز اسحاق کی سرکس کہتا ہوں، اس سرکس میں بھی کیا کوئی ایک ایویڈنس دیا گیا اس چیز کا کہ کوئی بلاسفیمی گینگ ہے؟ اینی تھنگ۔ کھینچ تان کے ایک رپورٹ اپنا اسپیشل برانچ والوں کی، اس میں کہا گیا کہ ایک ایسا گینگ ہے، وہ بھی خود جا کے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جا کے کہہ دیا کہ جناب یہ ایک سورس رپورٹ تھی، تحقیق نہیں کی تھی، ہم نے جو سنا تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے، بات ختم۔ لیکن اس پہ جو فردر تحقیق کی ایف آئی اے نے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس ادارے کے لیے سورس رپورٹ بنتی ہے وہی تحقیق کرتا ہے، یہ ایف آئی اے کے لیے بنی تھی، انہوں نے جا کے سب کی تحقیق کی، جتنے بندے اس میں مینشن تھے اپنے آفیسرز، یہ وہ پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے، ہائی کورٹ میں جا کے انہوں نے بتا دیا کچھ بھی، 1 روپے کی کسی جگہ پہ کوئی کرپشن اس میں ثابت نہیں ہے، کبھی کوئی بندہ سامنے نہیں آیا ثبوت لے کے کہ ہم سے کبھی کسی نے پیسے مانگے ہیں، کبھی یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی مقدمہ شروع ہوا ہو اور اس کے بعد وہ وڈرا کر لیا گیا ہو، کیونکہ ٹپیکل پیٹرن تو یہی ہے کہ آپ مقدمہ بنائیں، پریشر ڈالیں، اس کے بعد آپ پیسے لے کے تو بعد میں اپنے آپ کو وڈرا کر لیں، مقدمہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ نن آف دیٹ ہیڈ ہیپنڈ۔ اور یہ سارے عدالتی ریکارڈ موجود ہیں، میں نے 6 ڈاکومنٹریز بنائی ہیں اس ٹاپک پہ۔ جنید صاحب، یہ ذمہ داری کی چیزیں ہیں، میں سارے لوگوں سے ملا ہوں، ملزموں سے معافی چاہتا ہوں، ملزموں کی جو فیملیز ہیں ان سے ملا ہوں، جو وکلاء ہیں دونوں طرف کے، مدعی ہیں جو، ان سے ملا ہوں، لیگل ایکسپرٹ سے ملا ہوں، جا کے ساری انفارمیشن جا کے دیکھیے یہ کیسی باتیں ہیں، آپ کہاں سے آپ نے سن لی کو بلاسفیمی گینگ ہے، یہ طریقہ صحافت ہوا کرتا ہے، آپ کے سننے والے لوگ ہیں، اس گناہ جاریہ میں آپ شامل ہو رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ اعجاز اسحاق واز این اپ اسٹینڈنگ پرسن، نو سر، اس آدمی نے ایک سیکولر سرکس قائم کی تھی، اس نے کھلواڑ کیا تھا پاکستان کے قانون کے ساتھ، اس نے پاکستان کے قانون کی دھجیاں اس نے اڑا دی ہیں۔ کیا اس کو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ ایمان مزاری ایک آن لائن فیکٹ فوکس جو کہ ایک بینڈ اخبار ہے، جھوٹ لکھا، احمد نورانی کو شرم نہیں آئی، اس نے ایسی خواتین کے بارے میں خود بتایا کہ میں نے ان کو یہ بیسیکلی انہوں نے یہ رپورٹیں لکھی ہیں، نام احمد نورانی کا استعمال ہوا ہے، یہ بھی ایک طرح کی ایک جرنلسٹک پروسیکیوشن ہی ہے کہ اپنا نام دے دیا، رپورٹر کی اور لکھنے والے ہیں۔ وہ جو خواتین ہیں، کبھی آپ دیکھیں ڈاکومنٹریز، آپ کو پتہ چلے کہ ان میں سے ایک ختم نبوت کی منکر ہے اور دوسری جو ہے وہ بلاسفیمی کو قانونی حق سمجھتی ہے۔
ان لوگوں نے یہ رپورٹس لکھی, احمد نورانی نے اپنا نام چھاپا, اور اس کے بعد جو اپنی وہ کیا نام ہے اس کا, ایمان مزاری, وہ جا کے کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جناب یہ آ گئی ہے. جسٹس اعجاز اسحاق کو کوئی شرم نہیں آئی, وہ جج آدمی ہے, اس کو نہیں پتا کہ پاکستان کا قانون شہادت کیا کہتا ہے, جب ڈیجیٹل ایویڈنس سبمٹ کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. پاکستان کی سینٹ اور قومی اسمبلی میں موجود سیکولر اور لبرل ذہنیت رکھنے والے افراد آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں کو قانون کا حصہ بناتے چلے جا رہے ہیں جو براہ راست نہ صرف آئین پاکستان بلکہ شریعت سے بھی متصادم ہیں. حال ہی میں سینٹ میں ڈومیسٹک وائلنس کی آڑ میں پیش کیے جانے والے بل پر شعیب مدنی صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کیا جس میں انہوں نے تفصیلاً اس باریک واردات کو بے نقاب کیا جو کہ اس بل کی آڑ میں کی جا رہی ہے. انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا, آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. ناظرین, ایک اہم مسئلے کی جانب آپ سب کی توجہ کروانی ہے, اور خاص طور پر اسلامی تنظیموں اور جماعتوں کی توجہ کرانی ہے کہ جو اس وقت سینٹ میں موجود ہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ کا بنیادی کام ہے آئین پاکستان کے مطابق قانون سازی کرنا, لیکن افسوس کہ پچھلے کئی برسوں سے ایک مسلسل رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے. ایسے بلز پیش کیے جاتے ہیں جو اسلامی تعلیمات, خاندانی نظام اور آئین کے آرٹیکل 227 سے واضح ٹکراؤ رکھتے ہیں. اس ایکٹ کی دفعہ 2 میں انتہائی چالاکی کے ساتھ ٹرانسجینڈر کو بھی گھریلو رشتے اور خاندانی ڈھانچے کے اندر شامل کر دیا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کون ہوتا ہے. ٹرانسجینڈر وہ نہیں ہوتا ہے جو برتھ ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے, بلکہ یعنی جسمانی طور پر معذور شخص یا سیکشولی مطلب جس میں ڈس آرڈر ہو, ایسا شخص جس کو ہم خنثی کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ ٹرانسجینڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہش سے, اپنی ذہنی سوچ اور فکر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مرد سے عورت یا عورت سے مرد میں تبدیل کرنے والا ہوتا ہے. اسے ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے. یعنی وہ اپنی خواہش سے, اپنی پسند ناپسند سے اپنی جنس تبدیل کرتا ہے. اسے بھی خاندانی ڈھانچے میں شامل کر دیا گیا ہے. یعنی گھر کے اندر خاندان کی جو شرعی تعریف تھی اسے ہی تبدیل کیا جا رہا ہے. اور ٹرانسجینڈر کی اصطلاح کے بارے میں ہماری بہت ساری ویڈیوز ہیں, اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ LGBT نظریے کی وہ امبریلا ہے جس کے نیچے تمام ہم جنس پرستی کی دیگر جو شناختیں ہیں وہ آ جاتی ہیں. دنیا بھر میں اور بالخصوص ہمسایہ ملک بھارت میں کسی بھی دہشت گردی کی صورت میں سب سے پہلا الزام مسلمانوں پر لگایا جاتا ہے. اسی حوالے سے مفتی یاسر الواجدی کی لائیو سٹریم میں ایک ہندو پارٹیسپینٹ نے ان سے مسلمان اور دہشت گردی کے حوالے سے سوال کیا. ان کے جواب میں مفتی صاحب نے کیا فرمایا, آئیے اس کلپ میں ملاحظہ کرتے ہیں. ہمیشہ دنیا میں کہیں بھی کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے, دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی واقعہ ایسا ہو کہ جس میں لوگوں کی جانیں جائیں, معصوم لوگوں کی جانیں جائیں, تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے, اس سے اور کس کا فائدہ ہے. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کروانے والا کون ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, مسلمان سب سے پہلے آگے بڑھ کر یہ اس طرح کے واقعات کو کنڈیم کرتا ہے, اسپیشلی اگر مسلمان کے نام پر یہ ہو. اگر یہ ثابت ہو جائے, میں ایک کنڈیشنل فریز بات میں سینٹنس بات کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ کام مسلمانوں نے کیا ہے اور اسلام کے نام پر کیا ہے, میں میڈیا کی نیوز کی بات, میڈیا اور نیوز کی جو رپورٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہا. میڈیا میں تو کچھ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. نیوز پر آپ نے کہا جی 10 لاکھ لوگوں کو مارنے کی تیاری تھی, کیسے پتا چلا اسے؟ جو گاڑی میں بیٹھا تھا اس کا تو خالی پیر ملا نا, اب پیر کا جو ڈی این اے کیا, اس ڈی این اے میں تو لکھا نہیں تھا کہ 10 لاکھ لوگوں کو مارنا تھا. کیوں بھائی اکشے صاحب؟ نہیں مطلب ان کا یہ اس نیوز اینکر کو کیسے پتا چلا؟ مجھے نہیں معلوم کس نے کہا, لیکن ایجنسیز کو سب سے پہلے اس نیوز اینکر کو اٹھانا تھا کہ بیٹا تو بھی ہے, تیرے پاس یہ انفارمیشن کیسے آئی؟ اس کا مطلب تو بھی ملا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو اس کو اٹھانا چاہیے. بات ہے نا, یہ اندر کی انفارمیشن کس طرح لیک ہوتی ہے بھائی؟ اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو مجھے ایک بات بتائیں, 10 لاکھ لوگ, یہ 10 لاکھ لوگ کیوں ہیں؟ چونکہ ہندو مسلم ہو رہا ہے نا, تو یہ 10 لاکھ ہندو ہیں. 10 لاکھ ہندوؤں کو مارنے کی سازش گویا کہ کی جا رہی تھی. تو یہ 10 لاکھ کے نمبر سے 10 کروڑ ہندوؤں میں خوف ہوگا کہ نہیں, نفرت ہوگی کہ نہیں؟ کیوں بھائی اکشے بھائی؟ ہاں نفرت ہوگی. اچھا, جو نفرت اور ہیٹ پھیلائے کسی کمیونٹی کے خلاف, یہ جرم ہے کہ نہیں؟ نہیں ظلم تو ہے, جرم ہے نا, یہ اللیگل ہے. تو جو بھی اینکر اس طرح کی بات کر رہا ہے سب سے پہلے اس کو اریسٹ کرنا چاہیے ہیٹ پھیلانے کے جرم میں.
نور مقدم کے کیس پر حالیہ فیصلے میں جسٹس باقر علی نجفی کی طرف سے دیے گئے نوٹ کے خلاف پاکستان کا سیکولر اور لبرل جتھا اس وقت پوری طرح برسر پیکار ہے اور سوشل میڈیا پر جسٹس صاحب کے خلاف ہر قسم کی حفظہ سرائی کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے خوشام الہی ظہیر صاحب کا ویڈیو بیان آیا جس میں انہوں نے باقر علی نجفی کے دیے گئے نوٹ پر اپنا موقف ریکارڈ کیا۔ اس حوالے سے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ جسٹس صاحب نے کہا اس کلاس کے اندر یہ جو لیو ان ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر بھی جائزہ لینا چاہیے معاشرے کو کہ یہ ایسے تعلقات قتل کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، اور یہ بات 100% درست، جائز اور صائب ہے۔ کیا زنا بالرضا کے اوپر ہمارے معاشرے کو جائزہ نہیں لینا چاہیے کہ اینکر اور سینٹ کی ایک کمیٹی نے جسٹس صاحب کے اس نوٹ کے اوپر اعتراض کر دیا ہیومن رائٹس کی۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ زنا بالرضا انسانی حقوق کی کمیٹی، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں جنسی تعلقات بغیر نکاح قائم کرنا چاہیں تو یہ انسانی حقوق میں سے ہے، انسانی۔ قرآن پاک کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ کہتے ہیں زنا ہوتا رہے ویسے بدبخت ہے اور لمبا وقت ہوتا رہے، اور اس کو جسٹس باقر نجفی نے اگر ہدف تنقید بنایا تو ان کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، آگ لگی ہوئی ہے۔ کیا ہوا نور مقدم کیس میں؟ اس بدبخت نے نشے کے عالم میں اس کی گردن پہ چھری چلا دی۔ آپ کو پھر بھی یہ تعلقات اچھے لگتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جج صاحب نے یہ نوٹ ہی کیوں لکھا ہے؟ اور جج صاحب نے کیا غلطی کر دی ہے جناب؟ جج صاحب نے اگر ایک عرصے بعد کوئی صحیح بات کہہ دی ہے تو آپ کو اس کے اوپر بھی اعتراض ہے؟ اللہ کی قسم یہ بات صحیح 100% قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اور یہ جو تعلقات ہیں، اب اس کے اوپر تو آپ کو پتا ہے کئی خطبات دیے جا سکتے ہیں کہ مرد عورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے ماتھے کے اوپر ایک کیل رکھے اور اس کے اوپر ٹھوک دے۔ اور بتائیے ماتھے کے اوپر کیل رکھ کے بندہ ٹھوکے زندہ رہے گا؟ یعنی غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے بندہ مر جائے۔ لا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ آپ کہتے ہیں زنا بالرضا اور لیو ان ریلیشن شپ قائم رہنا چاہیے۔ اس پاکستان کے اندر بھی ہیومن رائٹ بنا دیے جائیں۔ یہ محبتی مافیا، میرا جسم میری مرضی کی مافیا کل سے لگے ہوئے جسٹس صاحب کے خلاف۔ یہ کوئی ہے بات؟ اور نان ایشو کو ایشو بناتے، عام سی بات ہے۔ کیا جج صاحب نے اس کی سزا معطل کر دی ہے یا اس کے بارے میں یہ کہہ دیا اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جانا؟ پھر تو ہم بھی کھڑے ہوتے کہ کیوں نہیں کیا جانا۔ ایک نوٹ لکھا، کیا ہمارے آئین آرٹیکل اور دستور کے اندر یہ بات نہیں لکھی کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی معاشرے کو فروغ دینا ہوگا؟ تو اسلامی معاشرہ حیا کا معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ محرم غیر محرم کی تمیز کا معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ پردہ اور حجاب کا معاشرہ ہے۔